نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البروج مکی صورت ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں 22 آیات اور ایک رکوع ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا پس منظر بہت سارے واقعات ہیں، وہ تمام واقعات جن میں کفار کی طرف سے مسلمانوں کو اذیتیں دی گئیں، مصیبتوں پریشانیوں کا مسلمانوں کو سامنا کرنا پڑا، یہاں تک کہ کفار کی طرف سے مسلمانوں کو قتل کیا گیا، انفرادی یا اجتماعی واقعات، وہ سب کے سب اس سورہ مبارکہ کے پس منظر میں ذہن میں رکھنے چاہیے۔ خصوصاً مسلم شریف کی ایک روایت ہے اور اس روایت میں یہ بات آتی ہے کہ یمن کا بادشاہ تھا ذو نواس، یوسف اس کا نام تھا اور ذو نواس اس کا لقب یا تخلص تھا۔ یہ بادشاہ مذہبی اعتبار سے بت پرست تھا اور یہ دور ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کا، جبکہ اس وقت وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دین چلتا تھا۔ آپ کے ماننے والے کچھ لوگ موجود تھے جو راہبین کی صورت میں موجود تھے۔ قصہ یہ ہوا کہ بادشاہ یوسف ذو نواس نے ایک لڑکا لے پالک کے طور پہ اپنے گھر میں رکھا ہوا تھا، یا دوسرے قول کے مطابق ایک عام لڑکا تھا۔ پس منظر یہ ہوا کہ بادشاہ کے دربار میں ایک بڑا ہی زبردست قسم کا جادوگر تھا جو کہ اپنے مختلف امور اور معاملات کے ذریعے سے بادشاہ کی معاونت کیا کرتا تھا۔ عمر رسیدہ ہو گیا، بادشاہ سے درخواست کی کہ بادشاہ سلامت کوئی نو خیز بچہ، کوئی کم عمر بچہ جو باصلاحیت ہو، ذہین ہو، فطین ہو، ہوشیار ہو، میرے سپرد کر دیا جائے تاکہ میں اپنا علم اور فن اس میں منتقل کر سکوں۔ زندگی کا پتہ کوئی نہیں کب بے وفائی کر جائے۔ بادشاہ نے اس لڑکے کو، جو ایک روایت کے مطابق لے پالک تھا، دوسری روایت کے مطابق کسی اور کا بیٹا تھا لیکن ذہین، سمجھدار اور فطین تھا، اسے اس جادوگر کے سپرد کر دیا۔ جادوگر اسے اپنے گھر کا راستہ دکھاتا ہے اور بتاتا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پہ صبح آپ نے میرے پاس آنا ہے۔ یہ شخص، یہ بچہ روزانہ کی بنیاد پہ صبح اس جادوگر کے ہاں جانے لگا، اس کے فن اور علم کو سیکھنے لگا جو بھی اس کا تھا۔ کچھ دن گزرے تو ایک عجیب سا معاملہ پیش آیا اور وہ یہ تھا کہ راستے میں ایک راہب کی چھوٹی سی گدڑیا میں وہ اپنی زندگی بسر کر رہا تھا، یا جس کو ہم کٹیا کہتے ہیں، چھوٹی سی ایسی جگہ کہ جہاں پر وہ گزارا کرتا تھا، اس سے اس بچے کی ملاقات ہو گئی۔ اس نے بھی دیکھا روزانہ یہ جاتا ہے تو ملاقات کر لی، ملاقات کر کے پوچھا، حال احوال پوچھا، سارا قصہ واقعہ اس کے سامنے آیا۔ اس نے اس کو اپنے پاس کچھ وقت گزارنے کے لیے کہا اور کچھ تعلیمات اس کو ارشاد کی۔ اب یہ جو بچہ تھا، یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ہر بچہ فطرتی طور پر دین پر پیدا ہوتا ہے۔ اس نے اس کی باتوں میں زیادہ چاشنی محسوس کی اور اس کو وقت بھی دینے لگا، اور رفتہ رفتہ یہ وقت بڑھتا گیا اور راہب کا وقت کم ہوتا گیا۔ راہب نے پوچھا، اب تاخیر سے کیوں آتے ہو؟ جواب دیا، کچھ ذاتی مصروفیات ہیں جن کی وجہ سے میں لیٹ آتا ہوں۔ خیر، راہب نے اسے یہی سمجھا رکھا تھا، بادشاہ اپنا جادوگر پوچھے تو کہنا کہ اس طرف گھر کے طرف جو ہے وہ کچھ کام کاج کی وجہ سے زیادہ لیٹ ہو جاتا ہوں۔ گھر والے پوچھیں کہ وہاں سے کیوں لیٹ آتے ہو تو جواب دینا کہ وہ جو جادوگر ہے اس کی طرف سے کچھ کام کاج میں یا مصروفیات میں اضافہ ہو گیا، اس لیے لیٹ آتا ہوں۔ چنانچہ ادھر بھی لیٹ ادھر بھی لیٹ، اور بچہ اپنا جو وقت جادوگر کو دینا چاہیے اس سے کہیں زیادہ وقت راہب کو دینے لگا۔ کچھ عرصہ بیت گیا، اب راہب کے پاس سے یا جادوگر کے پاس سے یہ واپس آ رہا تھا۔ راستے میں اس نے عجیب منظر دیکھا۔ دو قول ہیں، ایک قول یہ کہ ایک بڑا اژدہا سامنے کھڑا تھا راستے میں، اور کوئی دائیں بائیں جانے کا راستہ نہیں تھا، راستے میں بڑا اژدہا تھا۔ دوسرا قول یہ کہ شیر تھا، اس شیر یا سانپ نے لوگوں کا راستہ روکا ہوا تھا، لوگ وہاں پر کھڑے تھے، ٹریفک جام۔ یہ بچہ آیا، بچے پر نظر پڑتے ہی لوگوں نے واویلا شروع کر دیا کہ جناب آپ جادوگر سے، آپ فلاں صاحب فن آدمی، صاحب علم آدمی سے علم حاصل کرتے ہو، فن حاصل کرتے ہو، آج اپنے فن کا کچھ مظاہرہ تو کرو، اتنا عرصے سے سیکھ رہے ہو۔ اس نے بھی پتھر اٹھایا اور پتھر اٹھا کر دل ہی دل میں کہا کہ پروردگار، اگر راہب سچا ہے تو اس ضرب سے اس دشمن کو ہلاک کر دے، اور اگر راہب سچا نہیں ہے تو پروردگار پھر تیری مرضی ہے۔ اس نے پتھر مارا، سانپ یا شیر ہلاک ہو گیا، ڈھیر ہو گیا۔ اب جیسے ہی وہ ڈھیر ہوا
تو لوگ تو ہوتے ہی وہ ہیں کہ جو سامنے کو جو نظر آئے اس پر جو ہے وہ ایمان لے آتے ہیں. لوگوں نے بویلا شروع کر دیا، جناب بچہ ماہر ہو گیا اور فن اور علم سیکھ لیا اس نے، اور بات پہنچتے پہنچتے بادشاہ تک پہنچ گئی. لیکن اس کے درمیان ایک اور واقعہ بھی ہوا. لوگوں کی سینہ بسینہ بات گاؤں شہر میں پڑی، اور وہاں پر ایک نابینا آگے کو بڑھا کہ محترم میری آنکھیں دیکھ کچھ نہیں پاتی، اگر آپ کچھ کرم فرما دیں تو میری آنکھوں کا کچھ علاج ہو جائے. اس نے اللہ کا نام لیا، اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا، اس کی بینائی لوٹ آئی. بس خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی. بادشاہ تک بات پہنچی. بادشاہ نے اب جب تحقیق کی تو پتہ چلا کہ ایک اور واقعہ رونما ہوا ہے، اور وہیں پر بادشاہ ٹھڑک گیا. اور وہ کیا تھا کہ ایک اور آدمی آیا اور وہ کوڑ کا مریض تھا، اور اس کو اپنے مرض سے نجات پانے کے لیے حضرت کی ضرورت محسوس ہوئی. حضرت سے مطالبہ کیا. حضرت نے فرمایا، یعنی بچے نے فرمایا کہ میں آپ کے اس مرض کا علاج کروں گا، لیکن جس کے نام پر شفا ملے گی کیا اس پر ایمان لاؤ گے؟ اس نے کہا کس پر ایمان لانا ہے؟ کہا رب الاولا پر، اللہ پر. اس نے ہاتھ پھیرا، اس کا مرض درست ہو گیا، وہ ایمان لے آیا. وہ ایمان لایا تو خبر بادشاہ تک پہنچ گئی کہ جناب آپ کا جو بھیجا ہوا لڑکا ہے وہ تو کچھ اور ہی کام کر رہا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کے ہاتھ میں بڑی تاثیر ہے، اس کے الفاظ میں بڑی تاثیر ہے، اس کا مطلب اس کے کلمات میں، اس کے کلام میں بڑی تاثیر ہے، لیکن وہ کچھ نہیں کر رہا جو جادوگر کیا کرتا تھا. کیا کہتا ہے جی؟ بتوں کی مخالفت کرتا ہے، بتوں کے خلاف جو ہے وہ ایک خدا کو پکارتا ہے. بادشاہ نے بلایا. بادشاہ نے کہا کہ کیا مسئلہ ہے؟ اس نے سارا واقعہ سنا دیا. بادشاہ نے راہب کو بلایا، راہب کو قتل کروا دیا. جب بادشاہ نے راہب کو قتل کروایا اس کے بعد اس کے لیے بادشاہ نے حکم جاری کیا کہ اس لڑکے کو لے جاؤ. فوج کے جوانوں کو کہا کہ اٹھاؤ اور اٹھا کر کے پہاڑ کے اوپر لے جاؤ اور وہاں سے گرا دو. یہ لے گئے پہاڑ کے اوپر، اور اللہ کی شان ایسی ہے کہ اللہ اپنے بندوں کی مدد فرماتے ہیں. یہ اس کو زور لگانے لگے، اللہ نے اپنی قوت اور طاقت سے سارے فوجیوں کو پہاڑ کے نیچے سے گرا دیا، اور یہ نوجوان واپس آ گیا. جب یہ نوجوان واپس آیا دربار میں آیا، بھی سیدھا دربار میں، اب بے خوف ہو گیا نا، سیدھا دربار میں آیا تو بادشاہ نے کہا کہ وہ فوج، کہا وہ رب کے سپرد، کہا کشتی میں ڈالو اس کو، دریا میں جا کر کے گرا دو تاکہ نام و نشانی مٹ جائے، آثار ہی ختم ہو جائے. اسامہ کو مٹا دو، اسامہ کو دریا میں گرا دو، مٹا دو. لیکن مشن تو مٹتے نہیں ہے نا. خیر نوجوان بچے کو لے جایا گیا، نوجوان کو لے جایا گیا دریا میں. اب کشتی دریا کے اندر چل رہی تھی. انہوں نے نوجوان کو اٹھا کر کے ڈالنے کی کوشش کی. اللہ کی قدرت اور طاقت کہ وہ سارے کے سارے لوگ کشتی کے اندر گر گئے، اپنا کشتی سے باہر گر گئے، اور یہ کشتی کے اندر رہ گئے. واپس آیا. بادشاہ نے کہا فوج، کہا دریا برد ہو گئی. بادشاہ انگشت بدنداں ہے، اتنی فوج بھیجتا ہوں، اتنے نوجوان بھیجتا ہوں اس کو مارنے کے لیے، ایک لڑکا ہے نہیں مارا جاتا. جب تل ملایا تو بچے نے خود ہی کہا کہ بادشاہ سلامت، اگر مجھے مارنا ہی ہے نا تو طریقہ میں خود بتا دیتا ہوں. میرے بتائے ہوئے طریقے کے بغیر آپ مجھے مار نہیں سکتے. کہا یہ کیا طریقہ ہے؟ کہا یہ کہ خلائق کو جمع کرو، مخلوق کو جمع کرو، اور مجھے اونچی جگہ پہ کھڑا کر دو، اور اونچی جگہ پہ کھڑا کر کے میری طرف ایک تیر مارو. لیکن تیر مارتے وقت ایک لفظ تم نے کہنا ہے، بسم رب حاذا الغلام، اس بچے کے رب کے نام سے تیر مار رہا ہوں. جب یہ تیر تم مارو گے میں مر جاؤں گا. اب بادشاہ بیوقوف تھا، جیسے نمرود بیوقوف تھا نا، اس نے کہا جی مشرق سے یعنی موت و حیات کا مالک تو میں بھی ہوں. اس نے بھی یہ سمجھا کہ اچھا اس کو تو مارنا مقصود ہے نا، اس کو مارنا ہے، ہر حال میں اس کو مارنا ہے. چنانچہ اس نے پورا ایک میدان سجایا اور لڑکے کو اونچی جگہ پہ کھڑا کیا، اور اپنے کسی وزیر کو یا مشیر کو کہا کہ تیر مارو، اور یہ الفاظ کو. اس نے تیر مارا اور یہ الفاظ کہتے ہوئے الفاظ گونجے، سب نے سنے. جب وہ تیر مارا گیا سیدھا جا کے بچے کے لگا، بچہ وہیں پر شہید ہو گیا. بس وہ ایک جان تھی جو چلی گئی، ننھی جان. لیکن رب کا نظام بڑا عجیب ہے کہ اس نے اس کے اثرات کیسے مرتب کیے. جیسے ہی بچہ شہید ہوا میدان میں اس بچے کے رب کے کلمات کی تسبیح ہونا شروع ہو گئی، اللہ کے نعرے اور اللہ کے ترانے گونجنا شروع ہو گئے. بادشاہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ میں ایک آدمی کو مار رہا تھا اس لیے تاکہ ہمارے بتوں کی پوجا پاٹ ختم نہ ہو، ہمارے راستے کی رکاوٹ ختم ہو جائے. تو اس آدمی نے، اس نوجوان نے، اس بچے نے دنیا سے جاتے جاتے پوری دنیا کو اپنے راستے پہ لگا دیا. اب بادشاہ نے جلال میں آ کر کے، غصے میں آ کر، غضب اور انتقام میں آ کر کے حکم جاری کیا فوج کو کہ جگہ جگہ جو ہے وہ آگ جلائی جائے، اس کے اوپر کڑھائی رکھے جائے، کڑھائیوں میں تیل ڈالا جائے، اور نیچے گہری جگہ خندق کھودی جائے. کہیں پر خندقیں کھود کر کے نوجوانوں کو قتل کیا گیا، کہیں پر تیل کے کڑاؤں میں ڈالا گیا. یوں اس کا خیال یہ تھا کہ میں نام رب مٹا دوں گا. لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ اہل ایمان کو ہمیشہ اللہ نے آزمائشوں سے، امتحانات سے کامیابی کے ساتھ، سرخروئی کے ساتھ نکالا ہے. اگر وہ بچ گئے تو غازی ہوئے، اور اگر بچے نہیں تو مرتبہ شہادت پر فائز ہو کر کے اعلیٰ درجات پا گئے. انہی مقرب لوگوں کا ان آیات کریمہ کی ابتدا میں ذکر ہے. فرمایا والسماء ذات البروج، آسمان کی قسم جس میں برج ہے، جس میں
برج ہے، بہت سارے برج، یہ سارے ستارے سیارے یہ سارے کے سارے کیا ہے؟ ان کی طرف اشارہ ہے. والیوم الموعود، اور اس دن کی قسم جس کا وعدہ ہے، یعنی جس کا والیوم الموعود، اور وعدہ کیے ہوئے دن کی قسم، وشاہد ومشہود، اور حاضر ہونے والے کی قسم، اور جو اس کے پاس حاضر کیا جائے اس کی قسم. دیکھیں ذات البروج آسمان جو برجوں والا ہے، والیوم الموعود قیامت مراد ہے، وشاہد ومشہود شاہد سے مراد جمعے کا دن، اور مشہود سے مراد عرفہ کا دن. کیوں؟ شاہد کہتے ہیں حاضر ہونے والے کو. آپ جانتے ہیں کہ جمعہ ہر بڑے قریہ میں، بڑی بستی میں، شہر میں، ہر جگہ پہ ہوتا ہے، ہر بڑے مقام پر جمعہ ہوتا ہے. تو گویا جمعہ ہر مقام پر خود بخود حاضر ہوتا ہے، لیکن ایک اجتماع ایسا ہے کہ وہاں بندے حاضر ہوتے ہیں، وہ دن ہر جگہ پہ نہیں جاتا اجتماعیت کے لیے. لہذا عرفہ کا دن جو ہے اگر آپ غور کریں تو وہ ایک ہی جگہ پہ اجتماع ہوتا ہے، اور وہ ہے میدان عرفات. اس کے علاوہ وہ دن پوری کائنات میں ہوتا ہے لیکن اجتماع نہیں ہوتا. تو گویا جمعہ کے اجتماعات کے لیے جمعے کا وقت ہر جگہ پہ ہوتا ہے، لیکن عرفہ کے اجتماع کے لیے عرفہ ہر جگہ نہیں ہوتا، بلکہ عرفہ میں حاضر ہوا جاتا ہے. اس لیے کہا گیا وہ شاہد حاضر ہونے والا یعنی جمعہ، اور مشہود وہ جس میں جمع ہوتے ہیں. اس صورت میں دونوں کا ایک ہی معنی ہوگا، لیکن حقیقت یہ مفسرین کی رائے ہے کہ شاہد کا معنی جمعے کا دن اور مشہود کا معنی کیا ہے؟ عرفہ کا دن. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شاہد جمعہ حاضر ہوتا ہے، مشہود عرفہ کے دن لوگ حاضر ہوتے ہیں. قتل اصحاب الاخدود، 4 قسمیں کھائیں، 4 قسم، آسمان کی قسم، قیامت کی قسم، جمعے کی قسم اور عرفہ کے دن کی قسم. پھر فرمایا قتل اصحاب الاخدود، یہ ہے جواب قسم کہ اصحاب الاخدود یعنی خندق والے ہلاک کر دیے گئے. خندق والے ہلاک کیا مطلب؟ خندق میں جو ڈالے گئے وہ نہیں، خندقوں والے خندق کھودنے والے ہلاک کر دیے گئے. النار ذات الوقود، یعنی آگ کی خندقیں جس میں ایندھن تھا، جس میں ایندھن. میں نے عرض کیا کہ 2 قسم کی باتیں یہاں پر بات ہیں، یا 2 قسم کی مصیبتیں ہیں. ایک یہ کہ گڑھے کھودے گئے اور ان کے اندر آگ لگائی گئی، جلائی گئی اور اس آگ میں ڈالا گیا. دوسرا یہ کہ آگ جلائی گئی، اس کے اوپر کڑھائی رکھے گئے، کڑھائیوں کے اندر تیل تھا، گرم ابلتے ہوئے تیل کے اندر لوگوں کو ڈالا گیا. دونوں مقصود اور معنی، دونوں مفہوم یہاں پر مراد ہے. اذ ہم علیہا قعود، جبکہ وہ ان کے کناروں پر بیٹھے ہوئے تھے. یعنی یہ جو خندقیں کھودنے والے لوگ ہیں، یہ منظر دیکھ، تماشا دیکھ. آج بھی ستم ظریفی یہ ہے کہ اگر کسی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہو، ستم ہو رہا ہو، تو زیادہ لوگ تماشا دیکھتے ہیں. زیادہ لوگ کیا دیکھتے ہیں؟ بس. وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ، اور جو ظلم، جو سختیاں، جو تکلیفیں وہ اہل ایمان پر کر رہے تھے، ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے، اپنے سامنے دیکھ رہے تھے، یعنی تماشا دیکھ رہے. الَّذِي لَهُ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور ان کو مومنوں کی یہی بات بری لگتی تھی کہ وہ اللہ پر ایمان لائے ہوئے تھے جو غالب قابل ستائش ہے. دیکھیے اس لفظ کے 2 معنی، وما نقموا، اس لفظ کے 2 معنی. ایک معنی یہ کہ ان کو اہل ایمان میں صرف ایک عیب نظر آیا، وما نقموا، کوئی عیب نہیں تھا، الا مگر یہ کہ ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، کہ وہ غالب اور قابل ستائش ذات پر ایمان لاتے تھے. ان کو بس یہ عیب نظر آیا. ایک معنی یہ. دوسرا معنی یہ وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا، ان کو ان پر غضب نہیں تھا مگر اس بات کا، غصہ نہیں تھا مگر اس بات کا، انتقام نہیں لے رہے تھے مگر اس بات کا. گویا انہوں نے انتقام اللہ پر ایمان لانے کی وجہ سے لیا، غضب کیا اللہ پر ایمان لانے کی وجہ سے. آگے فرمایا الذی لہ ملک السماوات والارض، عزیز الحمید کون ذات ہے؟ فرمایا وہی جس کی آسمانوں اور زمین میں بادشاہت ہے. واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے. ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق. یہ جو آزمائش میں ڈالنے والے لوگ ہیں ان کے لیے انجام کار بیان ہو رہا ہے. فرمایا جن لوگوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو تکلیفیں دی اور توبہ نہ کی، ان کو دوزخ کا عذاب بھی ہوگا اور جلنے کا عذاب بھی ہوگا. معنی یہ ہوا اس سے پتہ یہ چلا کہ اگر انسان غلطی کر لے، گناہ کر لے اور پھر توبہ کر لے تو اللہ غلطی کو، گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں. یا کیا کہا؟ ثم لم یتوبوا، گناہ کیا لیکن گناہ کے بعد توبہ نہیں کی، تو پھر ایسے لوگوں کے لیے آگ کا عذاب ہے، جہنم. آگے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار. اس سے حوصلہ افزائی اہل ایمان کی. مسلمانوں کو یہاں حوصلہ دیا جا رہا ہے. پچھلی آیت میں کفار کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تم حضرت عمار پر، حضرت یاسر پر، حضرت عثمان بن مظعون پر، حضرت خبیب پر، حضرت خباب پر، حضرت بلال پر، حضرت آل یاسر پر، یعنی حضرت سمیہ پر، حضرت زنیرہ پر، ان پر ظلم کر رہے ہو. سنو، جتنا تم ظلم ڈھاؤ گے، اگر توبہ نہیں کرو گے تو اللہ تمہیں دنیا اور آخرت میں ذلیل و رسوا کرے گا. اور جن پر مصیبتیں آئیں ان کو حوصلہ دیا جا رہا ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار، جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. ذالک الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی، ذالک الفوز الکبیر، یہ بڑی کامیابی ہے، بڑی کامیابی. اللہ اکبر. اور اللہ پاک فرماتے ہیں فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جسے جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، اس کو بڑی کامیابی مل گئی. ان بطش ربک لشدید، یہاں سے اللہ تبارک و تعالی
اللہ اپنی قدرت، اپنی طاقت، اپنے غضب اور انتقام کو ذکر فرماتے ہیں کہ تم کیا انتقام لوگے اہل ایمان سے، تم کیا غضب اٹھاؤ گے، تم کیا مصائب میں مبتلا کرو گے، سنو میری پکڑ بڑی سخت ہے، چاہوں تو تمہیں ابھی دبوچ لوں، دو پہاڑوں کو ملاؤں تمہیں دبوچ دیا جائے، فرشتے کو بھیجوں زمین اٹھائے اور تمہیں پٹک دے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، تمہاری طاقتیں کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ دیکھیے یاد رکھیے، دنیا کے ظالم لوگ جو ظلم کرتے ہیں، اس ظلم کی یا اس غضب کی یا اس انتقام کی لازماً انتہا ہے۔ کیا مطلب؟ مارتے مارتے یا تو تھک جائیں گے، یا کسی کو جان سے مار دیں گے، یہاں انتہا ہو جائے گی۔ جان سے مارنے کے اوپر بھی اگر غضب ٹھنڈا نہ ہوا تو ٹکڑے کر دیں گے، یہاں انتہا ہو جائے گی۔ ٹکڑے نہیں کریں گے، جلا دیں گے، یہاں انتہا ہو جائے گی۔ دریا میں بہا دیں گے، یہاں انتہا ہو جائے گی۔ مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے جبر کی جتنی مرضی قوت کی، جتنی مرضی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو سوچ کا اظہار کرے، یا جتنا مرضی اپنے جذبے کا اظہار کرے، لیکن اس کے جذبے کی انتہا ہے، اس کے غضب اور جوش کی انتہا ہے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ہماری قدرت کی انتہا ہی کوئی نہیں ہے، ہمارے غضب کی انتہا ہی کوئی نہیں ہے، ہمارے انتقام کی انتہا ہی کوئی نہیں ہے۔ اسی لیے تو کہا نا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، جب چمڑی ادھر جائے گی تب نئی چمڑی ڈالی جائے گی۔ اگر لا یموت فیہا ولا یحیا، ایسا غضب دیں گے مر بھی نہیں سکیں گے، جی بھی نہیں سکیں گے، ایسا انتقام کا شکار کریں گے۔ فرمایا انہ هو یبدئ ویعید، وہ پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے وہی دوبارہ زندہ کرے گا۔ یہ اس عقیدے اور نظریے کا بھی اظہار کر دیا جس کا انکار مشرکین کرتے ہیں۔ وہو الغفور الودود، اور وہ بخشنے والا، محبت کرنے والا ہے۔ اس سے اشارہ ہو گیا اس بات کی طرف کہ اگر عقیدہ آخرت پر ایمان لے آؤ تو اللہ معاف کرنے والا ہے اور محبت کرنے والا ہے۔ اللہ ذو العرش المجید، عرش کا مالک ہے، بڑی شان والا ہے۔ فعال لما یرید، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ گزشتہ اچھا حل اتاک حدیث الجنود، یہاں سے اللہ تبارک و تعالی گزشتہ اقوام کے حالات اور تاریخ کی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ دیکھو تم اپنے آپ کو سدھار لو، نہیں تو پچھلے لوگوں کی تاریخ سے کچھ سیکھ لو۔ فرمایا حل اتاک حدیث الجنود، والا تمہیں لشکروں کا حال معلوم ہے؟ یہ اللہ اپنے حبیب سے فرما رہے ہیں اور حبیب کی وساطت سے سب کو مخاطب۔ فرعون و ثمود، فرعون اور ثمود کا حال۔ بل الذین کفروا فی تکذیب، بلکہ وہ کافر یعنی جو اس وقت کافر ہیں، یہ کافر جان بوجھ کر جٹلانے میں لگے ہوئے ہیں، جٹلانے میں مگن ہیں، تکذیب میں ہیں، جان بوجھ کر، یعنی سب کچھ دیکھ رہے ہیں، تاریخ کا بھی پتہ ہے، حالات بھی جانتے ہیں، ارض شام و مقدس، ارض شام و فلسطین کی طرف سفر کرتے ہوئے راستے میں کھنڈرات بھی دیکھتے ہیں، بڑے بڑے محلات اور برج الٹے ہوئے دیکھتے ہیں، بستیاں تباہ ہوئی دیکھتے ہیں، سب کچھ جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جان بوجھ کر کے ان کا انکار، یہ انکار انادی ہے کہ جان بوجھ کے انکار کر رہے ہیں۔ واللہ من ورائہم محیط، اور اللہ ان کو گردا گرد سے گھیرے ہوئے ہے۔ معنی یہ ہے کہ اللہ ان کو ارد گرد ہر طرف سے گھیرے ہوئے۔ بل ہوا قرآن، اچھا یہ ایک بات سمجھ لیجئے کہ یہ جو آیات کریمہ ہے جس میں اقوام سابقہ، امم سابقہ کی تاریخ کی طرف متوجہ کیا گیا، سوال یہ ہے کہ امتوں کے حالات کو کیوں بار بار بیان کیا جا رہا ہے؟ جواب، مکذبین کو یہ بات سمجھانے کے لیے، جھٹلانے والوں کو یہ بات سمجھانے کے لیے کہ دیکھو دولت، قوت، ظاہری شان و شوکت، عزت، سلطنت، عہدے، یہ کام آنے والی چیزیں نہیں ہیں۔ اگر کام آتی تو فرعون کے آتی، حامان کے آتی، قوم عاد کے، قوم سمود کے کام آتی، تو نہ طاقت کام آئی نہ دولت کام آئی، تو تم کس بات پہ؟ تمہارے پاس تو ان میں کے برابر ہے ہی کچھ نہیں، نہ دولت ہے، نہ عزت ہے، نہ شہرت ہے، نہ سلطنت ہے، نہ حکومت ہے، کچھ بھی نہیں ہے تمہارے پاس۔ بل ہوا قرآن مجید، یہ کتاب جسے اللہ نے حق اور باطل کے درمیان فرق کے لیے پیدا فرمایا، فرمایا یہ قرآن مجید، یہ قرآن عظیم الشان ہے، فی لوح محفوظ، جو کہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ سورۃ الطارق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب ان کل نفس لما علیہا حافظ۔ اس سورہ مبارکہ کا نام الطارق ہے، اس کی پہلی آیت کریمہ میں والسماء والطارق موجود ہے، جیسا کہ پچھلی سورہ مبارکہ میں والسماء ذات البروج، بروج کا نام موجود تھا، ایسے اس میں بھی۔ اب اگلی بات، اس سورہ مبارکہ کے اندر مجموعی طور پر 17 آیات ہیں اور ایک رکوع ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو فکر آخرت یا عقیدہ آخرت کی طرف متوجہ کیا ہے، آخرت کے عقیدے کو ثابت کیا ہے، انسان کی تخلیق کو بیان کر کے، انسان کی، اور یہ بات کئی دفعہ ہمارے سامنے آ چکی، انسان کی تخلیق کو اللہ بیان کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں قیامت کو ثابت کرتے ہیں۔ دیکھیے والسماء والطارق، آسمان اور رات کے وقت آنے والے کی قسم، رات کے وقت آنے والے کی قسم سے مراد، دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے انسان کا، اور وہ نظام کیا ہے کہ اس کائنات میں بہت ساری پریشانیاں، بہت ساری مصیبتیں، بہت ساری وحشی چیزیں، وحشتناک چیزیں، ان کا ظہور رات کے وقت ہوتا ہے اور رات کے وقت نمودار ہوتی ہیں، اور اللہ اپنے بندوں کی ان وحشی چیزوں سے حفاظت کے لیے فرشتوں کو مقرر کرتے ہیں۔
کس کو مقرر کرتے ہیں؟ فرشتے انسان کا حصار کرتے ہیں اور اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اسی لیے بہت ساری آیات بطور وظیفہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ آیت الکرسی ہے، معوذتین ہے، وغیرہ سورۃ الملک ہے، ہاں جی، ایک رات ان کو پڑھ کر کے سویا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جادو سے، حشرات الارض کے نقصان سے وغیرہ وغیرہ سے اللہ بچائیں گے۔ یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی کہ رات کے وقت بہت ساری چیزیں، موذی چیزیں، مہلک چیزیں نمودار ہو جاتی ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان مہلک چیزوں سے انسان کو بچانے والے جو فرشتے اللہ کی طرف سے آتے ہیں، اللہ ان فرشتوں کی قسم کھاتے ہیں، والسمائی، آسمان کی قسم، والطارقی، اور رات کے وقت انسانوں کی حفاظت کے لیے آنے والے فرشتوں کی قسم۔ وما ادراک ما الطارق، فرمایا تمہیں کیا معلوم کہ رات کے وقت آنے والا کیا ہے؟ النجم الثاقب، وہ چمکنے والا تارا ہے۔ چمکنے والا، اس کے دو معنی ہیں، ایک معنی یہی ہے جو لفظوں میں لکھا ہوا ہے کہ رات کو آنے والا ستارہ، لیکن میں نے عرض کیا کہ محققین کے نزدیک والطارق سے مراد وہ جماعت، وہ طبقہ، وہ فرشتہ جو رات کو انسانوں کی حفاظت کے لیے نمودار ہوتا ہے۔ ان کل نفس لما علیہا حافظ، کہ کوئی متنفس نہیں جس پر نگران مقرر نہیں۔ یہ جملہ بتلاتا ہے کہ وہ طارق کیا ہے؟ رات کے وقت آنے والا فرشتہ۔ اللہ نے ہر متنفس کے ساتھ ایک نگران مقرر کیا، ایک حافظ مقرر کیا ہے۔ یہاں حافظ سے مراد دو قسم کے معنی ہیں۔ نمبر ایک، وہ فرشتے ہر انسان کے ساتھ مقرر ہیں جو انسانوں کے اعمال کو لکھتے ہیں، کرامن کاتبین، یہ بھی حافظ ہیں، انسان کے اعمال کی حفاظت۔ نمبر دو، وہ فرشتے جو انسانوں کی جان کی حفاظت کرتے ہیں، یہ فرشتے کون سے ہیں؟ یہ وہ محافظ ہیں۔ پہلے والے محافظ الاعمال ہیں، دوسرے والے محافظ الجسد ہیں، جسم کے جو ہے وہ جان کی حفاظت کرنے والے۔ ان کل نفس لما علیہا حافظ، فرمایا ہر متنفس کے ساتھ حفاظت کرنے والے مقرر ہیں۔ فلینظر الانسان مما خلق، یہ بات ختم ہو گئی۔ قسمیں کھائیں، قسمیں کھانے کے بعد اب جواب قسم بیان کیا جا رہا ہے، وہ یہاں موجود نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ جواب قسم یہ ہے کہ جس چیز کا تم انکار کر رہے ہو وہ ہو کر رہے گی۔ اگر تمہیں یقین نہیں آ رہا تو ذرا اپنے وجود اور اپنی تخلیق پہ غور کرو۔ فلینظر الانسان مما خلق، تو انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کاہے سے پیدا ہوا ہے، کس چیز سے پیدا ہوا؟ خلق من ماء دافق، وہ چلتے ہوئے پانی سے پیدا ہوا ہے۔ یخرج من بین الصلب والترائب، جو پیٹھ اور سینے کے بیچ میں سے نکلتا ہے۔ پیٹھ اور سینے کے بیچ میں سے نکلنے کے دو معنی، ایک معنی یہ ہے پیٹھ اور پسلی کے بیچ والے حصے سے، ریڑھ کی ہڈی، پیٹھ اور پسلی کے بیچ والے حصے، اس سے مراد پھر صرف مرد کا قطرہ آب۔ اور بعض حضرات نے تو یہ مانا لیا ہے کہ پیٹھ سے اور سینے سے نکلتا ہے، اس میں مرد اور عورت دونوں کا ذکر ہے کہ مرد کا پانی پیٹھ سے، صلب سے، اور عورت کا پانی سینے سے نکلتا ہے، اور دونوں کے ملاپ کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس عظیم شاہکار کو منظر عام پر لے کر آتے ہیں۔ انہ علی رجعہ لقادر، یہ ہے وہ بات۔ فرمایا تم اپنی تخلیق کو دیکھو، کیسے اچھلتے پانی سے پیدا کیا گیا، پیٹھ اور سینے والے پانی سے تمہیں پیدا کیا، تم اکڑ رہے ہو۔ سنو، انہ علی رجعہ لقادر، جو ذات تمہیں پانی سے پیدا کر سکتا ہے وہ تمہیں بنائے ہوئے کو دوبارہ نہیں زندہ کر سکتا۔ انہ علی رجعہ لقادر، بے شک اللہ اس کے اعادے یعنی پھر پیدا کرنے پر قادر ہے۔ یوم تبلی السرائر فما له من قوۃ ولا ناصر، جس دن دلوں کے بیت جانچے جائیں گے، یعنی جس دن قلی انسان کی کھل جائے گی، سب کچھ اس کے سامنے عیاں ہو جائے گا، کوئی کسی کا بھید نہیں رہے گا، کوئی کسی کا راز نہیں رہے گا، کوئی کسی کا عیب چھپایا نہیں جائے گا۔ ہاں یاد رکھیے، وہ آدمی کہ جس نے دنیا میں دوسروں کا عیب چھپایا ہو، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ اس کے عیوب کو چھپائیں گے۔ گزشتہ درس میں ہمارے سامنے بات آئی تھی، اللہ حساب یسیر لیں گے۔ حساب یسیر کیا ہے؟ گناہ کا ذکر کریں گے کہ بندے تو نے یہ جرم کیا تھا لیکن لے میں تجھے معاف کرتا ہوں، یہ حساب یسیر ہے۔ یوم تبلی السرائر، جس دن دلوں کے بیت جانچے جائیں گے، فما له من قوۃ ولا ناصر، تو انسان کی کچھ بھی پیش نہ چل سکے گی، ہاں جی، نہ اس کا کوئی مددگار ہوگا۔ والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع، یہاں پر بھی قسم کھائی جا رہی ہے دو، اور ان قسموں کے کھانے کا ایک اور مقصد ہے۔ پہلے بیان کیا گیا قسم کھائی کہ قیامت واقع ہو کر رہے گی، اب قسمیں کھائی جا رہی ہیں کہ جو انکار کرتے ہیں، کسی کے ذہن میں دل و دماغ میں یہ بات نہ ہے، انکار کرتے ہیں عذاب میں نہیں مبتلا ہو رہے، انکار کر رہے ہیں مصیبتوں میں نہیں مبتلا ہو رہے، تو پھر تو یہ سچے ہوئے۔ اللہ فرماتے ہیں نہ یہ سچے نہیں ہیں، یہ تو رب کی ڈیل کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ رب نے جو ان کو مہلت دے رکھی، ڈیل مطلب مہلت، فرمایا والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع، آسمان کی قسم جو می برساتا ہے، والارض ذات الصدع، اور زمین کی قسم جو پھٹ جاتی ہے۔ بار بار یہ الفاظ آ چکے ہیں، یعنی یہ مفہوم آ چکا ہے۔ انہ لقول فصل، کہ یہ کلام جدا کرنے والا، یعنی قرآن حق اور باطل میں فیصلہ کرنے والا ہے۔ وما هو بالحزر، یہ بےہودہ بات نہیں ہے، مذاق نہیں ہے، لوگ اس کو مذاق سمجھتے ہیں، مذاق نہیں ہے، یہ اللہ کا محکم کلام ہے۔ انہم یکیدون کیدا واکید کیدا، اوپر قسمیں کیوں کھائیں دو؟
فرمایا انہم یکیدون کیدا، یہ لوگ تو اپنی تدبیر میں لگے ہوئے ہیں، واکیدو کیدا، اور ہم اپنی تدبیر کر رہے ہیں، فمہل الکافرین امہلہم رویدا، تو آپ کافروں کو مہلت دیجیے، بس چند روز ہی مہلت دینی ہے، معنی یہ کہ آپ کافروں کو مہلت دے دیجیے اور یہ چند روزہ مہلت ہے، ان قریب ان کو ان کے انجام سے آشنا کر دیا جائے گا۔ سورۃ الاعلیٰ، اس میں 19 آیات ہیں اور ایک رکوع ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت میں سبح اسم ربک الاعلیٰ، الاعلیٰ کا لفظ موجود ہے، اس لیے اس کا نام الاعلیٰ رکھا گیا۔ الاعلیٰ کا معنی جو سب سے بلند ہو۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کے نزول کے بعد ارشاد فرمایا، اس جملے کو اپنے سجدے کی تسبیح میں شامل کر لو، اپنے سجدے کا حصہ بنا لو۔ تو اس دن سے آج تک سبحان ربی الاعلیٰ سجدوں میں پڑھی جانے والی تسبیح یہ ہے۔ سبح اسم ربک الاعلیٰ کا معنی بھی یہی ہے، رب اعلیٰ کی تسبیح بیان کیجیے۔ یاد رکھیے کہ تسبیحات رکوع کے اندر ہوں یا سجدے کے اندر، یہ مستحب عمل ہے یا بعض علماء اور فقہاء کے نزدیک مسنون عمل ہے، نہ فرض ہے نہ واجب ہے۔ اگر میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، اگر کسی کی تسبیحات 3 سے کم ہوں یا پڑھ نہ سکے، اس کو یاد نہ رہے تسبیحات پڑھنا، تو اس کا سجدہ اور اس کا رکوع ہو جائے گا۔ رکوع کا معنی ہوتا ہے جھکنا اور سجدے کا معنی ہوتا ہے جبین نیاز کو رب کے سامنے رکھ دینا، اور وہ کر رہا ہے، فرض ادا کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے چلیے، سبح اسم ربک الاعلیٰ، اے محبوب اپنے پروردگار جلیل الشان کے نام کی تسبیح کیجیے۔ الذی خلق فسوا، جس نے انسان کو بنایا، فسوا پھر اس کے اعضاء کو درست کیا۔ ہم سورہ انفطار میں پڑھ چکے کہ فسوا کا وعدلک، جس نے تیرے اعضاء کو درست بنایا، یعنی جہاں جہاں جس عضو کی ضرورت تھی وہیں وہیں رکھا۔ اچھا، یہ اجتماعیت کی بات ہو رہی ہے، انفرادی بات نہیں ہو رہی، کیونکہ انفرادی طور پہ اگر آپ جملہ کہیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے دل و دماغ میں یہ بات آئے کہ ایک آدمی وہ ہے کہ جس کی آنکھیں سالم نہیں، اس کے تو اعضاء درست نہیں ہیں، حالانکہ اللہ جانتے ہیں کہ اس کے لیے یہی حالت بہتر ہے، یہ اللہ کی حکمت ہے۔ میں اور آپ حکمت نہیں جانتے لیکن اللہ حکمت جانتے ہیں۔ چلیے، الذی خلق فسوا، جس نے انسان کو بنایا پھر اس کے اعضاء کو درست کیا، والذی قدر فہدی، اور جس نے اس کا اندازہ ٹھہرایا اور پھر راستہ بتایا۔ تو جو 3 لفظ استعمال ہوئے، خلق، قدر اور فہدی۔ اول یہ بات سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا، یہاں صرف انسان نہیں، اللہ خالق ہیں، اپنی مخلوق کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں نے مخلوق کو بنایا اور اس کو درست کیا، یعنی ہر مخلوق کو اس کی حیثیت کے مطابق یا اس جو اللہ نے اپنے اس کے لیے تصور کر رکھا اس کے مطابق اس کو ڈالا ہے۔ تو الذی خلق فسوا کے اندر یہ مانا گیا۔ پھر ڈالنے کے بعد ایسا نہیں ہے کہ مخلوق کو ڈال دیا، بنا دیا، پیدا کر دیا تو محمل بنایا، کوئی وجہ نہیں تھی، کوئی مقصد نہیں تھا، کوئی غرض نہیں تھی، کوئی غائب نہیں تھی، ایسا نہیں۔ قدرہ، ہر چیز کا اللہ نے اندازہ لگایا، کس بات کا؟ کہ اس سے خیر پیدا کرنی ہے یا شر، ہر مخلوق اس سے خیر پیدا کرنی ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مخلوق کا اندازہ لگایا، اور پھر جس کا جو اندازہ یعنی جس کی جو غرض رکھی وہ اپنی غرض اور غایت پہ چل رہا ہے، اللہ کی منشا سے، اللہ کی منشا سے ہر مخلوق اپنی رب کی غرض و غایت پہ چل رہا ہے کہ جو اس کے رب نے اس کے بنانے کی غرض رکھی تھی اس کے مطابق۔ پھر آگے فرمایا فہدا، پھر اس غرض و غایت کی رہنمائی کے لیے اللہ نے انتظام فرمایا۔ معنی یہ کہ ایک مخلوق ہے وحشی، درندہ، اللہ نے اس کے اندر درندگی کی جو غرض رکھی ہے اس غرض کو پورا کرنے کے لیے اس کی رہنمائی بھی کی ہے، اس کی رہنمائی بھی کی ہے کہ وہ کیسے اپنی درندگی کو پورا کرے گا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اسی طریقے سے جیسے کہ آپ نے درندے کو سمجھا، اب آپ اصل مخلوق یعنی بڑی مخلوق انسان کی طرف آ جائیے۔ انسان کو رب نے بنایا تو بنا کر چھوڑ نہیں دیا، بنایا ہے درست طریقے سے، پھر اس کی غرض کو بھی بیان کیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ جب غرض بیان ہو گئی تو اب اس غرض کے لیے اس غرض پر چلانے کے لیے، اس غرض پر چلنے کے لیے اللہ نے ہدایت کا انتظام بھی فرمایا، انبیاء کی وساطت سے، کتابوں کے ذریعے سے، صحائف نازل کر کے اللہ نے اپنے نبیوں کو بھیج کر کے ان کی رہنمائی فرمائی، پھر ان کو عقل دی رہنمائی حاصل کرنے کے لیے، شعور دیا رہنمائی حاصل کرنے کے لیے، اسباب اور مظاہر قدرت پر توجہ دلائی، کس کے لیے؟ رہنمائی کے لیے۔ ایسا نہیں کہ اللہ نے بنایا، بنا کر چھوڑ دیا، بلکہ بنایا ہے درست طریقے سے، اور بنانے کے بعد اس کی غرض و غایت کا اندازہ بھی لگایا اور پھر اس پر رہنمائی بھی کی۔ آگے والذی اخرج المرعى، اور جس نے چارہ اگایا، اللہ اکبر کبیرہ، اس کے بارے میں آگے فرمایا فجعلہ غثاء احوا، پھر اس کو سیاہ رنگ کا کوڑا کر دیا۔ دیکھیں جی، اخرج المرعى فجعلہ غثاء احوا، آپ جانتے ہیں کہ چارہ زمین سے نکلتا ہے، سرسبز و شاداب ہوتا ہے، ہرا بھرا ہوتا ہے اور نظروں کو بھاتا ہے، دل کو لباتا ہے، ہاں جی،
جانور دیکھتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں، انسان بھی دیکھتے ہیں تو اپنے جانوروں کی رزق اور غذا دستیاب ہونے کے نتیجے میں خوش ہو جاتے ہیں۔ پھر یہ چارہ بڑا ہو کر کے کاٹا جاتا ہے، جانور کے سامنے ڈالا جاتا ہے، کیونکہ یہ سوکھ جاتا ہے، کاٹا جاتا ہے، سوکھ جاتا ہے، اور پھر جانور اس کو کھاتے ہیں۔ تو آپ جانتے ہیں کہ بعض چیزوں کو کھاتے ہیں، بعض تنکوں کو، بعض پتوں کو وہ پاؤں تلے روند ڈالتے ہیں، پھر وہ بالکل سیاہ ہو جاتے ہیں۔ جنہوں نے جانور پالے وہ جانتے ہیں کہ جانوروں کے جو سامنے چارہ ڈالا جاتا ہے وہ کتنا ہرا ہوتا ہے، سرسبز و شاداب ہوتا ہے، لیکن کچھ لمحات گزرنے کے بعد کٹا ہوا ہوتا ہے نا، پھر سوکھ جاتا ہے۔ ہاں جی، جانور اس کا استعمال بھی کرتے ہیں، جو استعمال ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے، جو استعمال نہیں ہوتا، جو بچ جاتا ہے تو وہ پاؤں تلے روند کر کے سیاہ ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک یہاں سے ایک نظام سمجھانا چاہتے ہیں، میرے بندے تو بھی پیدا ہوا، سرسبز و شاداب تھا، کیسے؟ جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھ کر کے، تجھے اپنے سوا نظر ہی کچھ نہیں آتا تھا، غرور تھا اپنے شباب پر، اپنی جوانی پر، تجھے تکبر اور فخر تھا، لیکن پھر جب تیری جوانی کو ہم نے ڈالنا شروع کر دیا، اب وہ ڈھلوان کی طرف گئی اور شباب سے بڑھاپے کی طرف چلی گئی، تو آہستہ آہستہ تو سوکھنا شروع ہو گیا، اور پھر تجھے موت کی آغوش میں مبتلا کر کے قبر کی پاتال میں اتروایا، اور قبر کی پاتال میں جانے کے بعد تجھے ہم نے ریزہ ریزہ کر دیا، سیاہ کر دیا۔ سن، جیسے سبزہ بڑا ہی نظروں کو بھاتا ہے، تیری جوانی بھی بڑی بھاتی ہے۔ میں یہاں پر ایک جملہ عرض کروں گا، تیری جوانی بھی بڑی بھاتی ہے، اسی لیے تو اللہ کے رسول نے فرمایا نا، قیامت کے دن 7 لوگوں کو اللہ کے عرش کے سائے تلے جگہ ملے گی، ان میں سے ایک وہ سرسبز و شاداب، ہرا بھرا، جیتا جاگتا انسان، کہ جس کی جوانی غرور اور تکبر میں گزرنے والی تھی، جس کی جوانی میں، جس کے شباب میں ساری قوتوں کا اظہار تھا، لیکن اس نے اپنی ساری قوت کو، سارے غرور کو، سارے تکبر کو اللہ کے قدموں میں لا کر کے ڈھیر کر دیا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اس کو میں قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دوں گا۔ فرمایا فَجَعَلَهُ غُثَاءً نَحْوَ أَخْرَجَ الْمَرْعَ، پہلے چارہ کو پیدا کیا، پھر اس کو کیا کر دیا؟ سکھا دیا، اور پھر اس کو سیاہ رنگ کر کے کوڑا کرکٹ میں بدل دیا۔ اللہ اکبر۔ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، ہم آپ کو پڑھائیں گے، آپ فراموش نہ کر سکیں گے، ہاں مگر جو اللہ چاہے۔ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَىٰ، وہ کھلی بات کو بھی جانتا ہے اور چھپی بات کو بھی۔ اشارہ اس بات کی طرف کہ محبوب جب آپ کے پاس جبرائیل امین آتے ہیں، آپ جلدی جلدی پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے کہ سورہ قیامہ میں ہمارے سامنے گزر چکا، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، آپ جلدی نہ کیجیے، آپ کے سینے سے اللہ اپنے کلام کو بلائیں گے نہیں، آپ اس کو بھول نہیں سکیں گے، کیونکہ اللہ نے آپ کے سینے سے مخلوق تک اس کو پہنچانا ہے۔ اللہ اکبر۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، ہم آپ کو آسان طریقے کی توفیق دیں گے، فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَىٰ، آسان طریقے کی توفیق دیں گے، ہم آپ کو آسان طریقے کی توفیق۔ اس کے دو معنی ہیں، توجہ۔ ایک معنی یہ ہے کہ آپ کی اس زندگی کے شب و روز کے معاملات کو ہم آپ کے لیے آسان بنا دیں گے، گویا دنیاوی امور بھی آپ کے لیے آسان ہو جائیں گے، آپ کا جو نظام سلطنت ہے وہ مضبوط سے مضبوط، دن بدن مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جائے گا، جس کا اظہار میں اس لفظ کے ساتھ تائید کی صورت میں کرنا چاہتا ہوں، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کو آپ کا رب اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، جیسے قیامت کے متعلق آیا۔ تو اسی کے ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس انداز میں دیں گے، اس انداز میں کہ آپ کا ہر آنے والا لمحہ پچھلے لمحے سے زیادہ عظیم ہوگا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، پہلے دن سے اگلا دن بہتر، پہلے دن سے اگلا، پہلے دن سے اگلا، یعنی ہر آنے والا دن پچھلے دن سے۔ اور یہی بات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں فرمائی کہ اگر تمہارا آنے والا دن گزشتہ دن کے حساب سے اعمال کے لحاظ سے اچھا تو تم کامیاب، اور اگر اچھا نہیں ہے تو تم ناکامی کی طرف جا رہے ہو۔ اور اللہ نے اپنے حبیب کے لیے تو واضح طور پر فرما دیا، آپ کا ہر آنے والا وقت، ہر آنے والا لمحہ پچھلے لمحے سے زیادہ بہتر ہے، اور یہی ہوا ہے۔ مکہ سے مدینہ، مدینہ کے ابتدائی دنوں سے انتہائی دن، دنیا سے آخرت، ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے فرمایا کہ ہر آنے والا لمحہ دنیا سے بہتر۔ تو یہاں پر فرمایا وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، ہم آپ کے لیے آپ کے معاملات کو، آپ کے کاموں کو آسان کر دیں گے، معنی یہ کہ دنیاوی امور کو، نظام سلطنت کو آپ کے لیے آسان، ایک معنی۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، محبوب اب آپ کے لیے احکامات کی جو مشقت ہے، احکامات کی جو مشقت ہے اس کو کم کر دیں گے۔ اشارہ اس بات کی طرف کہ اے محبوب، آپ کی وساطت سے آپ کی امت پر ابتدائی طور پر جو مشقتیں آ رہی ہیں ابھی ان دنوں میں، یعنی مکہ مکرمہ میں جو مشقتیں آ رہی ہیں، ان قریب یہ مشقتیں آسانیوں میں بدلنے والی۔ گویا کہ اس صورت میں یہ کیا ہوگا، ایک دونوں صورتوں میں اس آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہوگا کہ ہم آپ کو پیشن گوئی کر رہے ہیں کہ آپ کی سلطنت قائم ہونے والی ہے، اور دوسری آپ کے اوپر یہ جو تکلیفیں ہیں وہ آسانیوں میں بدلنے والی ہیں۔ آپ سے مراد آپ کی ذات بھی اور آپ کی جماعت بھی۔ فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَىٰ، سو جہاں تک ہو سکے نصیحت کرتے رہیے۔ یاد رکھیے کہ نصیحت ہر حال میں مفید ہوتی ہے، نصیحت ہر حال میں مفید ہوتی ہے، بس
بعض اوقات اس کے اثرات فوری مرتب ہوتے ہیں، بعض اوقات اس کے اثرات فوری مرتب نہیں ہوتے. آگے سیذکر من یخشی، جو خوف رکھتا ہے وہ تو نصیحت پکڑے گا. ویتجنبها الاشقی، اور جو بدبخت ہے پہلو تہی کرے گا. الذی یصلی النار الکبری، یہ بدبخت کون ہے؟ فرمایا جو قیامت کو بڑی آگ میں داخل کر دیا جائے گا. نار الکبری، بڑی آگ میں، یہ بدبخت ہے. ثم لا يموت فيها ولا يحيا، پھر وہاں نہ مرے گا اور نہ جیے گا. دیکھیے قیامت کے دن نہ مرے گا نہ جیے گا. ایک بات سمجھیے، اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں قیامت کے دن جنتیوں کو جنت میں بھیج دیا جائے گا، جہنمیوں کو جہنم میں بھیج دیا جائے گا. پھر ایک مینڈے کی صورت میں یا بکری کی صورت میں اللہ تعالیٰ ایک چیز لائیں گے اور پھر کہا جائے گا کہ یہ موت ہے. پھر موت کو بھی موت آ جائے گی، موت کو بھی موت آ جائے گی. پھر اللہ فرمائیں گے یا اہل النار لا موت، یا اہل الجنہ لا موت. اب موت نہیں ہے، اب موت. اسی لیے جہنمیوں کے بارے میں بھی کہا کہ خالدین فیہا ابدا، جنتیوں کے بارے میں بھی کہا کہ خالدین فیہا. کتنی بات سمجھ گئی جی؟ یہ بات سمجھ گئی. اب آیت کریمہ کو دیکھ، اللہ فرماتے ہیں لا یموت فیہا، یہ بات تو صحیح ہو گئی، لیکن ساتھ ہی کہا ولا یحیا، وہاں زندگی بھی نہیں ہوگی. بھائی جب موت نہیں ہوگی تو پھر زندگی ہوگی نا. تو جواب اس کا یہ ہے، سنیے ذرا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر موت کی تو حقیقتاً نفی کی ہے کہ واقعی موت نہیں ہوگی، لیکن حیات کی نفی مجازن ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ زندگی نہیں ہے جس میں ان کی موت نہیں نہ آ رہی، وہ زندگی نہیں ہے. کیونکہ زندگی تو وہ ہوتی ہے کہ جہاں انسان کو کچھ نہ کچھ راحت ہو، وہاں تو راحت نام کی چیز ہی کوئی نہیں ہے. آزمائش ہی آزمائش ہے. کھانے کو آگ، پینے کو آگ، پہننے کو آگ، اپنا حلق میں اتارنے کے لیے آگ، یعنی اوپر آگ، نیچے آگ، دائیں بائیں، فی عمد ممددہ، آگ کے ستون، آگ کی رسیاں، آگ کے زنجیریں، ادھر سانپ ادھر بچھو. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو یہ یہاں راحت کیسی؟ راحت ہی نہیں. جب راحت نہیں تو زندگی کیسی؟ اسی لیے کہا لا یموت فیہا ولا یحیا، زندگی اور موت کی کشمکش مراد ہے کہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہوں گے، یعنی نہ جی سکیں گے نہ مر سکیں گے. آگے فرمایا قد افلح من تزکا، بے شک وہ مراد کو پہنچ گیا جو پاک ہوا، یعنی جس نے تزکیہ قلب کیا وہ مراد کو پہنچ گیا، یعنی کامیاب ہوا. وذکر اسم ربہ فصلی، اور اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کرتا رہا اور نماز پڑھتا رہا. یہ جو کہا گیا نا کہ خشیت الہی کی بات کی ہے، سیذکر من یخشی، بس کیا فرمایا؟ جو خوف رکھتا ہے وہ تو نصیحت کو پکڑے گا. یاد رکھیے خشیت الہی ہی حقیقت میں سعادت کا سرمایہ ہے، اور خوف الہی ہی وہ چیز ہے جس کی بنیاد پر انسان گناہوں سے بچ سکتا ہے. اگر خوف الہی نہیں تو پھر انسان گناہوں سے نہیں بچ. اسی لیے جملہ اعمال جتنی بھی عبادات ہیں، ان عبادات کے نتیجے کے طور پہ کیا فرماتے ہیں اللہ؟ لعلکم تتقون، یقین جانو کہ تم خوف الہی میں مبتلا ہو جاؤ گے، متقی بن جاؤ گے. بل تؤثرون الحیات الدنیا، مگر تم لوگ دنیا کی زندگی کو اختیار کرتے ہو، یعنی فانی کے مقابلہ میں باقی کو برباد کرتے ہو. اور یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے. دیکھیے اگر ایک انسان ہے، اس کو یہ اختیار دے دیا جائے کہ میاں یہ سامنے ایک محل ہے اور اس طرف وہ سامنے کچا مکان ہے، تو بتا تجھے یہ محل پسند یا کچا مکان پسند؟ لیکن سن ذرا تفصیل کہ یہ جو محل ہے نا، اس محل میں تو 1 مہینے تک رہ سکے گا، بس خوب عیش و عشرت کی چیزیں 1 مہینے تک رہ سکے گا، اس کے بعد تجھے محل سے نکال دیا جائے گا. وہ جو کچا مکان ہے نا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے تیرے لیے ہے. اب ایمانداری سے بتائیے سمجھدار آدمی کون ہے کہ جو محل کو پسند کرے یا کچے مکان کو؟ اس کو پتہ ہے جھاڑا بھی آنا ہے، دھوپ بھی آنی ہے، ہر طرح کے موسموں کا سامنا کرنا پڑا ہے. مجھے کیا تکلیف ہے کہ میں 1 مہینے کی رات، 1 مہینے کی عیش و عشرت کروں اور اس کے بعد در بدر کی ٹھوکریں کھاؤں؟ کچا مکان ہو لیکن دائمی ہو، ہر آدمی تو یاد رکھیے یہ جو محل ہے نا یہ فانی دنیا ہے جس نے 1 مہینے کے بعد ختم ہو جانا ہے. یہ جو زندگی ہے یہ محل کی طرح ہے. اس محل والی زندگی کو اگر انسان یہ سمجھ لے کہ یہ عارضی مقام ہے، چند دنوں کی رہائش ہے، چند دنوں کی عیش و عشرت ہے، چند دنوں کا سکون ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس کو اختیار کر لوں اور پھر مہینے کے بعد ساری زندگی در در کی ٹھوکریں کھاؤں. اس سے زیادہ بہتر نہیں ہے کہ میں تنگی میں گزارا کر لوں، مشکلات میں گزارا کر لوں، زندگی بھر تو رہے گا نا میرے ساتھ، اور یہ پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ راحت اور سکون. اللہ اکبر. اس لیے فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا، مگر تم لوگ دنیا کی زندگی کو اختیار کرتے ہو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، حالانکہ آخرت بہت بہتر اور پائیدار ہے. ان ھذا لفی الصحف الاولی. اچھا یہ جو باتیں اوپر گزری ہیں کہ انسان کو بتایا گیا کہ تیری جوانی، تیرا بڑھاپا، تیرے مرنے کے بعد ریزہ ریزہ ہو جانا، اسی طریقے سے انسان کو بتایا گیا کہ جس نے اپنا تزکیہ قلب کر لیا وہ کامیاب ہو گیا. انسان کو بتایا گیا کہ خوف الہی رکھنے والا ہی جہنم سے بچے گا، جنت میں جائے گا، اور جہنم میں وہ جائے گا جس میں خوف الہی نہیں ہوگا. جس نے دنیا کو آخرت پر ترجیح نہیں دی ہوگی وہ جنت میں جائے گا، جس نے دنیا کو آخرت میں ترجیح دیتی ہوگی وہ جہنم میں جائے گا. یہ ساری باتیں اللہ فرماتے ہیں
ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہ پچھلے صحیفوں میں بھی ہم نے یہ نصیحتیں کر رکھی ہیں، صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں۔ صحیفہ کہتے ہیں کتابچے کو، چھوٹے سے رسالے کو۔ پتہ چلا کہ ان حضرات کے ہاں چھوٹے چھوٹے رسالے ان کو اللہ نے دیے تھے۔ سورۃ الغاشیہ، اس کی پہلی آیت میں بھی الغاشیہ کا لفظ موجود ہے، اسی سے اس کا نام لیا گیا ہے۔ یاد رکھیے الغاشیہ یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، جیسے کہ الحاقہ، القارعہ، ٹھیک ہے، اور مالک یوم الدین، ٹھیک ہے، یا اسی طریقے سے یوم الجزاء، یوم الحشر وغیرہ، یہ سارے نام ہیں۔ ایسے ہی یہاں پر قیامت کا ایک اور نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھا، اور وہ کیا ہے؟ الغاشیہ۔ حل اتاک حدیث الغاشیہ، بھلا آپ کو ڈھانپ لینے والی کا حال معلوم ہوا؟ یعنی آپ کو قیامت کے بارے میں کچھ حالات معلوم ہوئے؟ وجوہ یومئذ خاشیہ، یہ وہ دن ہے کہ اس روز بہت سے منہ ذلیل ہوں گے۔ بات سمجھیے، یاد رکھیے انسان کے اندرونی کیفیت کا سب سے زیادہ اثر وہ انسان کے چہرے سے آیا ہوتا ہے۔ جو اندر کی کیفیت ہوتی ہے نا، غم کی ہو یا خوشی کی، اس کے اثرات کہاں سے ظاہر ہوتے ہیں؟ سب سے زیادہ چہرے پر ہوتے ہیں۔ اب اللہ کیا فرماتے ہیں؟ جنتیوں کا بھی جہنمیوں کا بھی اللہ چہرے کا ذکر کرتے ہیں۔ فرمایا وجوہ یومئذ خاشعہ، وہ دن ایسا ہوگا کہ بہت سارے چہرے ذلیل ہوں گے۔ کیا مانا یہ دیکھیں، ایک انسان ایک کام کرتا ہے، بڑی محنت والا کام ہوتا ہے، اور وہ محنت کرتے کرتے اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ اس کے ہاتھ کچھ نہیں لگتا۔ محنت بہت کی لیکن ہاتھ کچھ نہ لگا۔ اب جب ہاتھ کچھ نہیں نہ لگتا، وقت ختم ہو جاتا ہے، تو پھر اس وقت اس کو جو شرمندگی، جو ذلت، جو رسوائی کا سامنا اس وقت اس کو کرنا پڑتا ہے، وہ اس کا چہرہ ہی بتا سکتا ہے۔ دوسرا آدمی جتنا مرضی محسوس کرے، محسوس نہیں کر سکتا۔ اس کا چہرہ بتاتا ہے کہ وہ کتنا تھکا ہوا ہے، کتنا تھکا ہوا ہے، کتنا ذلیل ہے۔ سمجھ آ رہی؟ اللہ پاک فرماتے ہیں وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ، اس روز بہت سے چہروں والے ذلیل ہوں گے، اور سخت محنت کرنے والے کیا ہوں گے؟ تھکے ماندے ہوں گے۔ بڑی محنت کی ہے دنیا میں، عیش و عشرت گزارنے میں، حلال کی جگہ حرام کمانے میں، لوگوں کا حق چھیننے میں، غصب کرنے میں، لوگوں کے ساتھ ظلم زیادتی کرنے میں، بڑی محنتیں کی ہیں، لیکن ان محنتوں کا حاصل کچھ بھی نہیں ہوا۔ جب ہاتھ کچھ نہیں لگے گا، سب کچھ برباد ہو جائے گا، تو پھر ان کے چہروں پر جو ذلت اور مسکنت ہے وہ نظر آئے گی۔ تصلیٰ نارا حامیہ، دیکھتی آگ میں داخل ہوں گے۔ تسقیٰ من عین آنیہ، کھولتے ہوئے چشمے کا ان کو پانی پلایا جائے گا۔ ایسی آگ یشفی الوجوہ، یہ ہمارے سامنے پہلے آ چکا، جو چہروں کو جلا رہی ہوگی۔ ایسی آگ کہ جس میں ذرہ برابر راحت نہیں ہوگی۔ تسقیٰ من عین آنیہ، انہیں کھولتے ہوئے چشمے کا پانی پلایا جائے گا۔ لیس لہم طعام الا من ضریع لا یسمن ولا یغنی من جوع، خاردار جھاڑ کے سوا ان کے لیے کوئی کھانا نہیں ہوگا، اور جو نہ فربہی لائے گا یعنی طاقت لائے گا، اور نہ ہی بھوک میں کچھ کام آئے گا۔ دیکھیے جی بات سمجھیے، اللہ پاک نے یہاں پر جس لفظ کا استعمال کیا نا پینے کے لیے، وہ ہے ضریع۔ اس سے پہلے ہمارے سامنے زقوم کا لفظ بھی آ چکا، افیم کا لفظ بھی آ چکا، غسلین کا لفظ بھی آ چکا، مائم، جو مختلف قسم کے پینے کی چیزوں کا ذکر آیا۔ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی پیاس بجھانے کے لیے یا راحت پہنچانے کے لیے، سکون دینے کے لیے کارآمد نہیں ہے۔ تکلیف ہی تکلیف، مصیبت ہی مصیبت۔ اب اگلی بات سمجھیے، انسان کھانا کھاتا ہے تو کھانے سے اس کے مقاصد تین طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ نمبر ایک لذت، کسی درجے میں کہ کھانے سے لذت بھی حاصل ہو۔ نمبر دو، اس کھانے سے وہ طاقت اور قوت پانا چاہتا ہے۔ نمبر تین، یہ بات بھی ہے کہ اس سے بھوک مٹانا چاہتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن انہیں وہ خاردار کانٹے دار جھاڑی کھلائی جائے گی، اور جب وہ ان کو کھانا دیا جائے گا تو اس کھانے کو جیسے ہی وہ اندر ڈالیں گے تو آنتڑیاں اندر سے کٹیں گی۔ طاقت کیا ملنی ہے، بھوک کیا ختم ہونی ہے، وہ تو تکلیف ہی تکلیف کا باعث ہے۔ تو کھانا ہوتا کون سا ہے کہ جس کے اندر لذت بھی ہو، جس کے اندر طاقت بھی ہو، جس کے اندر بھوک کی مٹاس بھی ہو۔ فرمایا ان کے لیے کھانا نہیں ہے، عذاب ہے، کھانا نہیں ہے بلکہ آگے فرمایا وجوہ یومئذ ناعمہ، جہنمیوں کا ذکر کرنے کے بعد اب منکرین قیامت کا ذکر کرنے کے بعد کیا فرمایا؟ وہ لوگ جو قیامت کے عقیدے کو قیامت کا عقیدہ رکھتے ہیں، فرمایا وجوہ یومئذ ناعمہ، اور بہت سے چہروں والے اس روز خوش ہوں گے، شادماں ہوں گے، لسعیہا راضیہ، اپنے اعمال سے خوش ہوں گے، فی جنت عالیہ، اونچی جنتوں میں ہوں گے، لا تسمع فیہا لاغ، وجہ وہی ہے کہ دنیا میں انہوں نے محنت کی ہے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، اب اللہ راضی ہو گیا تو ان کے چہروں پر خوشی خوشی ہے۔ لا تسمع فیہا لاغیہ، فرمایا کہ وہاں کسی طرح کی بکواس نہیں سنیں گے، یعنی بیکار اور عبث چیزیں نہیں سنیں گے۔ فیہا عین جاریہ، اس میں اللہ فرماتے ہیں کہ چشمے بہ رہے ہوں گے، فیہا سرر مرفوعہ، وہاں تخت ہوں گے اونچے بچے ہوئے، بہت دفعہ یہ بات آ چکی، واکواب موضوعہ، اور آب خورے رکھے ہوئے ہوں گے، برتن سلیقے سے رکھے ہوں گے، ونمارق مصفوفہ، اور گاؤ تکیے لگے ہوئے ہوں گے، وزرابی مبثوثہ، اور نفیس اور عمدہ قسم کے قالین بچھے ہوئے ہوں گے۔ یہ ساری تفصیل کس کی ہے؟ جنت کی ہے۔ اللہم اجعلنا منہم، اے اللہ میں ان میں سے بنا دے۔ تفصیل طرح بات نہیں ہے اس میں۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا یہ لوگ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے پیدا کیے گئے ہیں؟ سفینہ بر، خشکی کی کشتی، ریگستان کا جہاز، 8 دن تک پانی نہ ملے تو گزارا ہو جاتا ہے،
ایک بچہ نکیل پکڑے اور ہنکانا شروع کر دے تو پورا کا پورا اجڑ ہی پیچھے چل پڑتا ہے، عظیم الجثہ ہونے کے باوجود اللہ نے فرمانبرداری کا اتنا پیکر بنایا اس کو. غیرت کا ایسا پیکر ہے کہ اگر اس کو غیرت آ جائے تو چاہے مالک ہی کیوں نہ ہو اس کو زندہ نہیں چھوڑتا. غیرت مند جانور ہے، صابر ہے، صبر کرنے والا ہے. اللہ پاک نے یہاں پر کیوں بیان فرمایا، اے بندو اونٹ سے ہی کچھ سیکھ لو. یہ اونٹ اندازہ کرو، بوجھ اس پر لادتے ہو تو اس کو بٹھاتے ہو بیٹھ جاتا ہے، پھر بوجھ لاد کر کے تم نہیں اٹھاتے پکڑ کر کے، وہ خود اٹھ جاتا ہے. اور واحد جانور ہے جس پر بٹھا کر بوجھ ڈالا جاتا ہے اور پھر وہ خود اٹھ جاتا ہے. آپ اس کی تابع فرمانبرداری کا اندازہ کریں. اے انسانوں، تم اس بوجھ سے، دنیا میں احکامات الہی کے بوجھ سے تنگ ہو. تم سے تو اونٹ اچھا ہے. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، تم اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ اللہ نے کیسے اس کو بنایا؟ حالانکہ دن رات تم اس میں سفر کرتے ہو، مال برداری کرتے ہو، یہ سارا کچھ تم کرتے ہو، اپنی نگاہوں سے دیکھتے ہو. پہلے اس کی عاجزی سے کچھ سیکھ لو، اس کے صبر سے کچھ سیکھ لو، اس کی فرمانبرداری سے، تابعداری سے سیکھ لو. بات پاری نہیں ہے. آگے فرمایا وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمان کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے اس کو اللہ نے بلند کیا، اس کی بلندیوں کو دیکھ لو. تم اپنے رب کی بلندی کا اعتراف کرو، آسمان کی بلندی کو دیکھ کر کے اپنے رب کی بلندی کا اعتراف کرو. پھر فرمایا وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور پہاڑوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کس طرح اللہ نے کھڑے کیے ہیں، یا ان کو کیسے کھڑا کیا گیا. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کی طرف نہیں دیکھتے کہ کس طرح وہ بچھائی گئی ہے. فَذَكِّرْ، تو آپ نصیحت کیجئے. ایک موقع پر پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ داعی کی یہ 4 صفات یہاں پر بیان کی جا رہی ہیں. داعی کو صابر ہونا چاہیے جیسے اونٹ صابر ہوتا ہے. نمبر 2، داعی کے عزائم بلند ہونے چاہیے جیسے کہ آسمان بلند ہے. داعی کے عقائد اور نظریات مضبوط ہونے چاہیے، موقف مضبوط ہونا چاہیے جیسا کہ پہاڑ مضبوط ہیں. اور پھر داعی کو دوسروں کے لیے نرم مزاج ہونا چاہیے جیسا کہ زمین انسانوں کے لیے انسانوں کی بود باش کے لیے کیا ہے، نرم ہے. فذکر انما انت مذکر، تو آپ نصیحت کرتے رہیے. تو نصیحت کرنے والی آپ نصیحت کرنے والی ہیں، آپ کا کام نصیحت کرنا ہے، آپ نصیحت کرتے رہیے. لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر نگہبان نہیں ہیں، مطلب آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں. وہ اگر کوئی برائی کر رہے ہیں تو آپ ذمہ دار نہیں ہیں، آپ کا کام کیا ہے؟ فذکر انما انت مذکر، یہ مفہوم ہے اس کا. الا من تولى وکفر، ہاں جس نے منہ پھیرا اور کفر اختیار کیا. فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، آپ تو نگہبان نہیں ہیں لیکن ان کا حال اللہ بیان فرماتے ہیں کہ جس نے منہ پھیر لیا، نہ مانا، تو فرمایا اللہ اس کو بڑا عذاب دے گا. ان الینا ایابہم، بے شک ان کو ہمارے پاس لوٹ کر آنا ہے. ثم ان علینا حسابہم، پھر ہم ہی کو ان سے حساب لینا ہے. سورۃ الفجر یہ مکی سورت ہے، 30 آیتیں ہیں اور 1 رکوع ہے. 5 باتوں کی قسم ہے جی. فجر کی قسم، 10 راتوں کی قسم، جفت اور طاق کی قسم 4 ہو گئی، اور رات کی قسم جب وہ چل پڑے. دیکھیے فجر سے مراد تو فجر کا وقت ہے، وہ عام سیدھی سی بات. وَلَيَالٍ عَشْرٍ، 10 راتوں کی قسم. ان 10 راتوں سے مراد کیا ہے؟ بعض حضرات کی رائے یہ کہ اس سے مراد رمضان المبارک کی آخری راتیں ہیں، ایک قول. دوسرا قول یہ ہے کہ ذی الحج کے مہینے کی پہلی 10 راتیں. تیسرا قول ہر مہینے کی پہلی اور آخری 10 راتیں. والشفع والوتر، جفت اور طاق راتوں کی قسم. اس جفت سے مراد کیا ہے اور طاق سے مراد کیا ہے؟ جفت سے مراد جوڑا، طاق سے مراد جوڑا نہ ہو. اس سے مراد کیا لیے؟ بعض حضرات کی رائے کے مطابق اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے ہر چیز کے اندر جوڑے بنائے ہیں، ہر چیز میں کیا رکھے ہیں؟ جوڑے. تو ہر چیز کا جوڑا مراد ہے جفت سے. اور طاق سے مراد وہ چیزیں کہ جن میں جوڑے نہیں ہیں وہ مراد ہے. جفت اور طاق سے مراد رمضان المبارک کی آخری جفت اور طاق راتیں. اور یہ بھی فرمایا گیا کہ جفت اور طاق سے مراد ہر مہینے کی جفت اور طاق راتیں، کیونکہ بعض مہینے 30 کے ہوتے ہیں تو وہاں راتیں جفت ہی جفت ہوں گی، اور بعض مہینے 29 دن کے ہوتے ہیں وہاں راتیں طاق ہی طاق ہوں گی. چلیے واللیل اذا یسر، اور رات کی قسم جب وہ جانے لگے. اس سے مراد عام رات بھی ہو سکتی ہے اور اس سے مراد معراج کی رات بھی ہے کہ اذا یسر، جب اللہ نے چلایا کس کو؟ اپنے محبوب کو، اپنے رسول کو، اپنے نبی کو. دیکھیے جی هل فی ذلک قسم لذی حجر، فرمایا بے شک یہ چیزیں عقل مندوں کے نزدیک قسم کھانے کے لائق ہیں. یعنی یہ جو چیزیں جن پر قسم کھائی ہے نا، اللہ فرماتے ہیں یہ ذی حجر، عقل والوں کے نزدیک یہ واقعی بڑی چیزیں ہیں، عقل والوں کے نزدیک یہ واقعی بڑی چیزیں. الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے پروردگار نے عاد کے ساتھ کیا کیا ہے؟ عاد کون لوگ ہیں؟ عاد اور سمود 2 قومیں ہیں، اور یہ ارم نام کے آدمی کی اولاد ہے. ارم ایک آدمی ہے، اس کی یہ آگے اولاد ہے. ایک اولاد قوم عاد سے مشہور ہوئی، دوسری اولاد قوم سمود سے. قوم عاد لمبے قد والے، مضبوط اعصاب والے. اور اسی طریقے سے فرمایا گیا کہ یہ ایسے لوگ تھے کہ جو کہا کرتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ یہ کہا کرتے تھے کہ ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، لیکن اللہ نے طوفان ہوا کا بھیجا اور ان کو تباہ و برباد کر دیا. الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے پروردگار نے عاد کے ساتھ کیا کیا؟ ارم ذات العماد، ارم کہلاتے تھے یعنی دراز قد. عماد کے 2 معنی، ایک معنی یہ کہ ان کے قد لمبے تھے، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ اونچی اونچی عمارتیں بنایا کرتے تھے.
التی لم یخلق مثلها فی البلاد، اللہ فرماتے ہیں کہ پوری سلطنت میں یعنی پوری مملکت میں اللہ نے اپنی خدائی میں ایسے لوگ پیدا نہیں کیے قوت کے اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے۔ وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، اور سمود کے ساتھ اللہ نے کیا کیا، جابوا الصخر بالواد، جو وادی قرا میں پتھر تراشتے تھے اور مکانات بناتے تھے۔ وفرعون ذی الاوتاد، اور فرعون کے ساتھ اللہ نے کیا کیا، جو اوتاد والا تھا یعنی میخوں والا تھا۔ اب اوتاد جو کہا گیا اس کو ذی الاوتاد دو وجہ سے کہا گیا، ایک وجہ یہ ہے کہ اس کے لشکر بہت زیادہ تھے، فوج کے لشکر بہت زیادہ تھے، تو جگہ جگہ اس کے لشکر چلتے تھے اور وہاں پر لشکر کے قیام کے لیے خیمے گاڑے جاتے تھے، تو زیادہ خیمے ہونے کی وجہ سے، زیادہ لشکر ہونے کی وجہ سے اس کو کہا گیا کہ یہ ذی الاوتاد ہے، یعنی زیادہ خیمے گاڑنے والا ہے۔ نمبر دو، ذی الاوتاد اس لیے اس کو کہا جاتا ہے، جو مشہور بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ اتنا ظالم تھا کہ لوگوں کو سزا دینے کے لیے ہاتھ پاؤں جکڑ لیتا تھا، پھر ہاتھوں میں پاؤں میں کیل گاڑا کرتا تھا، اس لیے اس کو ذی الاوتاد کہا گیا۔ الذین طغوا فی البلاد، یہ لوگ ملکوں میں سرکش ہو رہے تھے، یعنی ان لوگوں کی سرکشی ختم ہونے والی نہیں تھی۔ فاکثروا فیہا الفساد، اور ان میں بہت سی خرابیاں کرتے تھے۔ فصب علیہم ربک سوط عذاب، تو تمہارے پروردگار نے ان پر عذاب کا کوڑا نازل کیا، عذاب نازل کیا، اور آپ جانتے ہیں کیسے کیسے عذاب ہے۔ ان ربک لبالمرصاد، بے شک تمہارا پروردگار طاق میں ہے، گھات لگائے بیٹھا ہے۔ ان کا مطلب یہ کہ اللہ کی نگاہ علم سے کوئی مخفی نہیں ہے، اللہ سب کو دیکھ رہے ہیں۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ۔ ان دو آیات کریمہ میں اللہ نے مزاج انسان بیان کیا ہے، فطرت انسان کو بیان کیا ہے کہ انسان بڑا ناشکر ہے، ایک نمبر دو یہ بھی بیان کیا ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ مال و دولت میں عزت ہے، حالانکہ مال و دولت میں عزت نہیں ہے۔ بس فرمایا کہ جب اس مگر انسان بڑی عجیب مخلوق ہے، جب اس کا پروردگار اس کو آزماتا ہے کہ اسے عزت دیتا ہے اور نعمت بخشتا ہے تو کہتا ہے کہ میرے پروردگار نے مجھے عزت بخشی، یعنی میں اس قابل تھا، اور جب دوسری طرف یعنی اس کو آزماتا ہے کہ اس پر روزی تنگ کر دیتا ہے تو کہتا ہے کہ ہائے میرے پروردگار نے مجھے ذلیل کر دیا، یعنی میری توہین ہو گئی۔ تو یہ توہین کا لفظ بولنا بھی یہ سمجھتا ہے کہ شاید میری مال میں میری عزت تھی، مجھ سے عزت چھین لی، مال چھین لیا، عزت چھین لی، حالانکہ اللہ نے مال اور دولت کو عزت کا معیار نہیں بنایا۔ کلا بل لا تکرمون الیتیم، نہیں بلکہ تم لوگ یتیم کی خاطر نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر چار باتیں فرمائی ہیں ان لوگوں کی جو بد فطرت ہیں۔ وہ چار باتیں کون سی ہیں؟ نمبر ایک، یتیم کا اکرام نہیں کرتے۔ یتیم کا اکرام نہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یتیم کو کھانا کھلا دینا کافی نہیں ہے، یتیم کو کچھ دے دینا کافی نہیں ہے، بلکہ عزت کے ساتھ دینا ضروری ہے۔ یہ لوگ کرتے کیا تھے؟ اگر کسی کو کچھ دینا بھی ہوتا نا یوں کر کے پھینک دیتے، یا گلی سڑی کوئی چیز دے دیتے۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، عزت کے ساتھ، تکریم کے ساتھ، احترام کے ساتھ دو۔ اچھا اگلی بات، ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتے ہو، یعنی معنی یہ ہے کہ خود بھی نہیں کھلاتے اور دوسروں کو بھی ترغیب نہیں دیتے کہ بھائی کھانا کھلاتے، یا اس کا معنی یہ ہے کھانا تو دے دیتے ہو لیکن اس کی زندگی گزارنے کے لیے اس کے اسلوب، اس کے طریقوں میں اس کی معاونت نہیں کرتے۔ کوئی کاروبار لگا دو، کوئی اس کی معاونت کر دو، اس کی چھت بنا دو، ہاں اس کو کوئی ریڑھی لگا کے دے دو، یہ کام نہیں کرتے۔ نمبر تین، وتأکلون التراث اکلا لما، اور میراث کے مال کو سمیٹ کر کھا جاتے ہو، یعنی کہ میراث کی درست تقسیم نہیں کرتے۔ یہ تین وصف ہو گئے، تین برائیاں۔ چوتھی برائی، وتحبون المال حبا جما، اور مال کو بہت ہی عزیز رکھتے ہو۔ اب اس کا انجام کیا ہے؟ کلا اذا دکت الارض دکا دکا، تو جب زمین کی بلندی کو کوٹ کوٹ کر پست کر دیا جائے گا، وجاء ربک والملک صفا صفا، اور تمہارا پروردگار اور فرشتے قطار باندھ باندھ کر موجود ہوں گے۔ مطلب یہ کہ تمہارے سامنے ہوں گے، مطلب یہ کہ تمہارے اللہ نہیں آئے گا، اللہ کے فیصلے آئیں گے، اللہ کی طرف سے حساب کتاب کا معاملہ ہوگا۔ وجیء یومئذ بجہنم، اور دوزخ اس دن حاضر کی جائے گی، یعنی دوزخ لائی جائے گی، معنی یہ کہ دوزخ کے قریب کر دی جائے گی۔ یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ، ہاں اس دن انسان متنبہ ہوگا مگر متنبہ ہونا اسے کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ یوم یتذکر الانسان، انسان اس دن نصیحت حاصل کرے گا، ہاں میں مان گیا، لیکن اللہ فرماتا ہے انى له الذکریٰ، اب نصیحت کا فائدہ کیا ہوگا؟ یعنی نصیحت حاصل تو کرے گا لیکن حاصل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، اس دن کہے گا کہ اے کاش کہ میں اپنی جاویدان زندگی کے لیے کچھ آگے بھیج دیتا۔ دیکھیے جی، قرآن پاک نے انسان کی اس حسرت کو مختلف الفاظ میں بیان کیا ہے۔ کبھی سورہ نبا میں کہا یا لیتنی کنت ترابا، یہاں کہا یا لیتنی قدمت لحیاتی، دوسرے مقام پر کہا سورۃ الحاقہ میں یا لیتنی لم اوتا کتابیہ، کبھی کہا کہ یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ میں فلاں کو دوست نہ بناتا، پھر کہا کہ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش کہ میں رسول کا ساتھ دیتا، یا لیتنی کنت معهم فافوز فوزا عظیما، کاش کہ میں صحابہ کا، مسلمانوں کا، اہل ایمان کا ساتھ دیتا، میں کامیاب ہوتا۔ یہ مختلف قسم کے الفاظ، یہ تو انفرادی ہے، اور کبھی قیامت کے دن ایسا بھی ہوگا کہ کسی وقت سارے کافر مل کر کے، یہ کافروں کا ایک گروہ مل کر کے کہے گا یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا رسولہ، کاش کہ دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ اب تمہارا نکون من المؤمنین کہنا کہ ہم ایمان لے آئے کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ دیکھیے فیومئذ لا يعذب عذابه احد، اس دن اللہ تبارک و تعالی
کہ عذاب کی طرح کوئی عذاب نہیں دے گا. مطلب یہ ہے کہ انسان کسی پر جتنا مرضی غضب کا اظہار کر لے، اپنے انتقام کا اظہار کر لے، اللہ جیسا انتقام، اللہ جیسا غضب کوئی ظاہر نہیں کر سکتا. ولا یوثق وثاقه احد، اور نہ کوئی ویسا جکڑے گا، یعنی اللہ کی طرح کوئی پکڑ نہیں سکتا، اللہ کی طرح کوئی جکڑ نہیں سکتا. یا ایتها النفس المطمئنہ، اے اطمینان پانے والی روح، اپنے پروردگار کی طرف لوٹ جا. ارجعی الی ربک، اپنے پروردگار کی طرف لوٹ جا. کس حال میں؟ راضیۃ مرضیہ، اس سے راضی تو ہو جا، وہ تجھ سے راضی ہے. اللہم اجعلنا منہم. نفس کی 3 قسمیں آپ کے سامنے. فادخلی فی عبادی، تو میرے بندوں میں داخل ہو جا. یہ بوقت موت اللہ تبارک، یعنی موت کے وقت نفس مطمئنہ کو فرشتوں کی طرف سے پکار کر کے یہ کہا جاتا ہے، اے نفس مطمئنہ، اے پاکیزہ روح، اب رب کے پاس آ جا اس حال میں کہ تو رب سے راضی، رب تجھ سے راضی. اور پھر فرشتے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ فادخلی فی عبادی، کہ اللہ کا پیغام یہ ہے کہ تو میرے بندوں میں داخل ہو جا، اور اللہ کا پیغام یہ ہے وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا. اللہ تعالی ہمیں ان میں سے بنا دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.